پہ بارش ہوتی تھی اور اس پہ کتنے انچز پانی کی پونڈنگ ہوتی تھی, اور لاسٹ ایئر اس کا جو ڈی واٹر کرنے کا ٹائم کیا تھا اور آج اس کا ٹائم کیا ہے. تو الحمدللہ ایک میسو جو امپرومنٹ ہے کہ جہاں پہ لاہور کی بات کرتا ہوں تو لاہور میں جہاں پہ جو لو لائنگ ایریا ہیں, آپ لوگوں کے ٹپس پہ ہیں, میں آپ کو گنوانے کی کوشش کروں گا. تو ٹائم کے ویسٹیج ہے, لچھمی چوک آپ کا سب سے لو لائنگ ایریا ہے, اس وقت تک رپورٹنگ ہی پوری نہیں ہوتی جب تک آپ لچھمی چوک میں دریا کا منظر نہ دکھا دیں. تو میں نے خود وٹنس کیا کہ کل 1.5 ہے یہ سینٹرل پنجاب پہ برسا ہے اور بڑا کھل کے برسا ہے. اس میں 250 ملی میٹر بارش بھی شارٹ سپین میں ہوئی ہے, مگر الحمدللہ چند گھنٹوں میں دوسرے شہر جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں کہ جو پچھلے 3 دن میں یا 4 دن میں بارش ہوئی ہے, وہ سیالکوٹ, نارووال, گجرانوالہ گجرات, لاہور, اکاڑا, اس جو سینٹرل پنجاب ہے یہاں پہ بارش ہوئی ہے, مگر کسی قسم کا کوئی ہیو اینڈ کرائے نہیں آیا. ہم خود وٹنس کرنے کے بعد ہم نے ساری چیزیں رپورٹنگ اکٹھی کی, اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیجیٹلی بتایا جائے کہ جی کتنے ٹائم پہ بارش ہوتی تھی اور اس پہ کتنے انچز پانی کی پونڈنگ ہوتی تھی, اور لاسٹ ایئر اس کا جو ڈی واٹر کرنے کا ٹائم کیا تھا اور آج اس کا ٹائم کیا ہے. تو الحمدللہ ایک میسو جو امپرومنٹ ہے کہ جہاں پہ لاہور کی بات کرتا ہوں تو لاہور میں جہاں پہ جو لو لائنگ ایریا ہیں, آپ لوگوں کے ٹپس پہ ہیں, میں آپ کو گنوانے کی کوشش کروں گا. تو ٹائم کے ویسٹیج ہے, لچھمی چوک آپ کا سب سے لو لائنگ ایریا ہے, اس وقت تک رپورٹنگ ہی پوری نہیں ہوتی جب تک آپ لچھمی چوک میں دریا کا منظر نہ دکھا دیں. تو میں نے خود وٹنس کیا کہ کل 150 ملی میٹر کے قریب بارش تھی اور وہاں پہ پانی موجود تھا, اور کلاک ٹائم 80 سے 85 منٹ میں زیرو ہو گیا. وہاں پہ ڈپٹی کمشنر لاہور وہاں پہ اسٹیشن رہے اور ڈائریکٹ وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. جب چیف منسٹر مریم نواز شریف کو بہت کنسرن تھا, یہ پہلی بارش تھی ہیوی انویسٹمنٹ کے بعد, تو وہ اس کو ختم کیا گیا. اسی طرح لو لائنگ ایریا تاج پورہ کی بات کروں, میں آپ کو مصری شاہ کی بات کروں, کریم پارک کی بات کروں, سمنا آباد کی بات کروں, یہ وہ ایریاز تھے لاہور اسپیسیفک جہاں پہ دنوں پانی کھڑا رہتا تھا اور آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوتا رہا رپورٹنگ کا. اگر اب آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے تو آپ کو فوری طور پہ رسپونڈ کرنا پڑتا ہے, نہیں تو اگر تھوڑا سا بھی ڈیلے کرتے ہیں ود ان این آور ٹائم یہ چیزیں اللہ کی مہربانی سے کلیئر ہوتی ہیں. اور یہ کوئی میجک سٹک سے نہیں ہوئی, اس کے پیچھے پوری ورکنگ موجود تھی, اس کے پیچھے مریم نواز شریف کا ویژن موجود تھا. جو ایریاز ایسے تھے جہاں پہ کوئی سلوشن نہیں نکلتا تھا, وہاں پہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے گئے. آپ کے علم میں ہے کہ بھی 130 کے قریب انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس پورے پنجاب میں بنے ہیں. پھر ماڈرن مشینری سے اس جو واسا ہے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. دوسرے جو لوکل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو لوگوں کو ریلیف پہنچا رہے ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا گیا. 1000 کے قریب, اس سے کم و بیش 1000 کے قریب ماڈرن مشینری جو جیپنیز مشینری ہے اس کو انجیکٹ کیا گیا سسٹم میں. واساز جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا لاسٹ ایئر 2025 میں, صرف 5 واساز تھے, 5 بڑے شہروں میں واساز تھے, لاہور, فیصل آباد, پنڈی, ملتان, گوجرانوالہ. آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے 41 ڈسٹرکٹ میں واساز فنکشنل ہیں. وہاں پہ جو ایک سرچ کمیٹی جو مریم نواز شریف نے جو ترتیب دی تھی, اس نے میرٹ بیسڈ 41 واساز میں ایم ڈیز پلیس کر دی ہیں. ان کا یہ پہلا جو ٹیسٹ گیج ہے جو ہمارا مونسون ہے, اس میں بہت سے ہمارے جو ایم ڈیز ہیں وہ بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں, بہت سے ایم ڈیز ہیں جو ایوریج پرفارم کر رہے ہیں, گہری نظر رکھے بیٹھے ہیں. اور مریم نواز شریف کی ڈائریکشن ہے کہ ان کو کلوزلی آبزرو کریں, اور جو بھی بہتر پرفارم کرے گا اس کو ریوارڈ کیا جائے, جو بہتر پرفارم نہیں کرے گا اس کو نیچے کیا جائے. یہ رزلٹ کیسے آ گیا جو آپ لوگوں کو زحمت دی ہے, اور میں آپ کو بتایا کہ جی آپ کے سامنے ہے کہ سارا یہ آج کی بات نہیں ہے, اس کی ڈی سلٹنگ جو سٹارٹ کی ہم نے سب سے میجر. آج بھی چیف منسٹر مریم نواز شریف نے ایک میراتھن سیشن کیا تو انہوں نے ہم سے سوال کیا, میں وہی سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ جی یہ جو چینج ہے جو اللہ نے مہربانی کی لوگوں کو ریلیف ملا, یہ کیسے پاسبل ہوا. تو اس کی وجوہات بتائی ہیں میں نے آپ کو. ایک اور بتاتا چلوں, ڈی سلٹنگ ہم نے 30 مئی سے سٹارٹ کی تھی اور یہ 15 یہ جون تک یہ 2 مہینے تک اس کی ڈی سلٹنگ ہوئی, اور 6.5 لاکھ ٹن سالڈ ویسٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈسپوز آف کیا ہے. 6.5 لاکھ ٹن, جس کی وجہ سے آپ کے اوپن ڈرینز 700-750 اوپن ڈرینز جو ہیں ان کو ڈی سلٹ کیا گیا. لاکھوں جو آپ کے مین ہول جو آپ کے ہیں ان کو ڈی سلٹ کیا گیا. یہ ڈی سلٹنگ میسو ڈی سلٹنگ تھی جو کبھی اس طرح سے جو ہے وہ ڈیجیٹلی مانیٹرڈ ڈی سلٹنگ نہیں ہوئی.
وہ وجہ تھی. پھر ہمارے جو ڈسپوزل اسٹیشنز تھے, جو ہمارے جو پمپنگ اسٹیشنز تھے, ان کی کیپیسٹی جو فار ایگزامپل کوڈ کر رہا ہوں, جو 50 کیوسک کا جو ڈسپوزل اسٹیشن تھا اس کی کیپیسٹی کو 3 ٹائم انہانس کیا گیا, 200 کیوسک کا ڈسپوزل اسٹیشنز کی کیپیسٹی کو انہانس کیا گیا, جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا کہ ادھر بارش آئی اور فوری طور پہ جو ایک SOPs طے تھے کہ جہاں پہ ہم نے جتنے بھی ہمارے واساز کے جو نوٹیبلز تھے, لوکل گورنمنٹ کے نوٹیبلز تھے, تمام کے تمام فیلڈ میں تھے, اور یہ کمبائنڈ ایفرٹ تھی. ایسا نہیں تھا کہ واسا اپنے طور پہ خود کر رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت تھی کہ آپ نے ایز اے ٹیم جیل ہو کے کام کرنا ہے, جس کی وجہ سے میں اور منسٹر لوکل گورنمنٹ ہم اکٹھے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف یہاں پہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی پانی کسی لو لائنگ ایریا میں پانی اکٹھا ہوا اور اس کو آپ نے ڈی واٹر کیا اور چلتے بنے. باقاعدہ طور پہ خود اس کو وٹنس کیا گیا. ہمارے پاس پکٹورل موجود ہیں کہ فوری طور پہ ستھرا پنجاب کا سٹاف آیا اور انہوں نے وہاں پہ صفائی کی اور جو ویسٹ کٹی ہوتی ہے اس کو ریموو کیا. اسی طرح صرف جو سسٹم ہے ہمارے پاس اپنا, جو میں واسا کی بات کرتا ہوں, ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کرتا ہوں, ہمارے پاس اپنا ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم موجود ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم ہے. لاہور کے پاس بھی موجود ہے, پنجاب کے پاس بھی موجود ہے, اور جتنے واساز اسٹیبلش ہو گئے ہیں وہاں پہ بھی موجود ہے. صرف وہیں سے مانیٹرنگ نہیں کی گئی, جتنے آپ کے انڈر پاسز ہیں سارے اس کے ریڈار پہ ہیں, جتنے آپ کے ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں تمام اس کے ریڈار پہ ہیں, جتنے ڈسپوزل اسٹیشنز, جتنے آپ کے ویٹ ویلز ہیں تمام اس کے ریڈار پہ ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنے سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہ بھی ہمیں اس میں مدد کر رہے ہیں. جتنی آپ کی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ پوری کی پوری پرفارمنس ایک ٹیم کے طور پہ پرفارمنس سامنے ابھر کے آئی. اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور آپ کے تھرو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ڈفرنس, یہ ہے کمٹمنٹ. کہ میں نے آپ کو پہلے والیوم بتایا کہ تقریباً یہ دونوں جو سیکٹر ہیں اس میں 500 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے, 500 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے, جس کی وجہ سے آج آپ یہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہیوی رین فال ہو جائے ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو گھنٹوں میں اس کو کلین کر سکتے ہیں. اور ماڈرن ورلڈ میں کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں وہاں پہ سسٹم یہی رائج ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے نا پونڈنگ ہوتی ہے. بٹ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بارش ہوئے اس کو کتنے منیمم ٹائم میں آپ اس کو ڈرین آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ الحمدللہ پنجاب نے یہ کر دکھایا ہے. پنجاب کے ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, اور اس میں جو کیونکہ یہ سبجیکٹ اس وقت مونسون کا ہے, اس نے کر دکھایا ہے کہ آپ نے ود ان نو ٹائم لوگوں کو ریلیف دیا. اور بغیر کسی, مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ابھی ٹی وی پہ میں نے سنا کہ ہمارے اوپوننٹ پارٹی کے وہاں پہ ایک لیڈر کہہ رہے تھے کہ پنجاب ڈوبا. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آئیں, تشریف لائیں, ہم ڈیجیٹلی ان کو پروو کرتے ہیں کہ ہیوی رین فال. آج لاہور میں 250 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. آج لاہور میں, دنیا کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں چلے جائیں 250 ملی میٹر بارش ہوئے گی تو وہاں پہ پونڈنگ ہونی ہے. تو ہم نے نہیں یہ کہا کہ بارش ہوتی ہے تو پانی اکٹھا ہوتا ہے, ہم نے اس کو ڈسپوز آف کر کے دکھایا. ہم نے اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا کہ ہر چیلنج کے لیے ہم تیار ہیں, اور کیا. اور یہ اب اس کو ڈیجیٹلی ہم پروو کر سکتے ہیں کہ اگر بارش ہوئی ہے, اگر اوکاڑا میں بارش ہوئی ہے 100 ملی میٹر, تو ود ان نو ٹائم گھنٹے کے اندر اس کو ہم نے ڈی واٹر کیا ہے. اگر ساہیوال میں اگر کسی جگہ پہ بارش ہوئی ہے تو وہاں پہ اس کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے پانی جو ہے, ایک تو آپ کا جو واٹر لیول ہے اس کو انکریز کرتا ہے, اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ جس دن بھی یہ ہیوی رین فال ہو ضرور آئیں, ہماری ایئر اینڈ آئیز بنے, اور ہمیں سجیشن بھی دیں کہ جی اس سے مزید بہتری اس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں. بٹ ہماری درخواست ہے کہ اس کی پازیٹیو سائڈ بھی دیکھیں کہ جس طرح سے انویسٹمنٹ کی گئی, جتنی تیزی کے ساتھ پانی کو ڈی واٹر کیا گیا, اس کی مثال نہیں ملتی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس چیز کے ساتھ کہ یہاں پہ میری گزارش ہوگی کہ میں اس کے بعد بھی بات آپ سے کرتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ سے ذیشان صاحب بھی تھوڑا سا اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے کلب کر کے کی ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. یہاں پہ چیف منسٹر کی واضح طور پر ڈائریکشن ہے کہ آپ چیزوں کو جیل کریں اور ایز اے ٹیم ایکٹ کریں, جس کو ہم نے بڑا اس کو سکسیسفل ماڈل بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ذیشان صاحب بات کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کا, تھوڑا سا رن ڈاؤن دیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو ایک دو اور کی پوائنٹس ہیں وہ آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال یاسین صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے یہ ساری تفصیلات جو ہے نا وہ عوام تک پہنچائی ہیں.
میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہوں گا، جس طرح بلال یاسین صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ہمارے ہمارے بھائی ہیں، صوبہ ہے ہمارا سندھ صوبہ، وہاں سے ایک وہاں کے جو منسٹر صاحب ہیں شرجیل میمن صاحب، وہ اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ جی پنجاب کے جو شہر ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ کبھی پنجاب آئے نہیں ہیں۔ اگر وہ پنجاب آتے، پنجاب کو آ کے دیکھتے، تو شاید وہ کچھ احساس ایسا لے کے جاتے اور جا کے سندھ کو بھی تھوڑا سا پنجاب کی طرح بنانے کی کوشش کرتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بلال یاسین صاحب نے بات کی ہے، پنجاب کے اندر جو 13-14 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، پاکستان کا تقریباً 55% بنتا ہے۔ آج پنجاب کے اندر مونسون کا اگر یہ سیزن چل رہا ہے، اس وقت ٹائم چل رہا ہے، تو مونسون کے اس ٹائم کے اندر پنجاب میں آپ کو پنجاب کی تمام ایڈمنسٹریشن، تمام ادارے اس وقت چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ آج جس طرح بلال یاسین صاحب نے بتایا کہ پنجاب کے اندر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ 500 بلین کی لاگت سے جس کے اوپر کام اس وقت چل رہا ہے، جو تقریباً 67 بڑے سٹیز ہیں جس کے اوپر کام چل رہا ہے، وہ ابھی تک اس کے اوپر 20-25% کام ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آج پنجاب کے شہروں کے اندر یہ جو بارشوں کا پانی کئی دن لگاتے تھے نکلنے میں، وہ ودن آورز 1-2 گھنٹے کے اندر، اور یہ میں بات پنجاب کے تمام شہروں کی بات کر رہا ہوں، یہ بات میں پنجاب کے تمام جو ایون دیہاتی ایریا وہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب پہ تنقید کرتے ہیں وہ پہلے اپنے صوبوں کا حال دیکھیں۔ آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کیا اگر ہمارے وہ جو بھائی ہیں سندھ کے جو وزیر ہیں وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم پنجاب کو سندھ بنائیں گے؟ یہ کون سننے کو تیار ہوگا؟ لیکن آج لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سندھ میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ کہ سندھ کو پنجاب بنائیں، سندھ کو پنجاب کی طرح بنائیں۔ لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کراچی کو لاہور کی طرح بنائیں۔ کوئی یہ بات کرتا ہے کہ لاہور کو کراچی کی طرح بنائیں؟ یہ تو پھر ڈیزاسٹر ہوگا نا۔ یعنی کہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے۔ آج اگر پنجاب کے اندر ایک ریکارڈ بارش ہوئی ہے، ہر ایک جو شہر ہے اگر آپ اس کا ریکارڈ نکال کے دیکھ رہے، گوجرانوالہ ڈویژن کے اندر تقریباً 250 mm سے زائد بارش ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی جگہ جہاں پہ 1-2-3 گھنٹے سے زائد جو ہے نا پانی کھڑا ہوا ہو، پانی فوری طور پہ نکل گیا؟ کیوں؟ سسٹمز موجود ہیں۔ اگر سسٹمز نہ موجود ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی نکالا جا سکے۔ لیکن آج اگر آپ کو اس طرح کا سینیریو کراچی میں یا سندھ کے کسی ایریا میں نظر آتا ہے تو وہاں پہ تو کئی دنوں سے بارش کا پانی جو ہے کھڑا رہتا ہے، بیماریاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لاہور کے بارے میں بات کرتے ہیں، آئیں لاہور میں جا کے دیکھتے ہیں، اگر بارش ختم ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد کہیں پانی نظر آتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیں پنجاب نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، پنجاب نے جو اپنے صوبے کو، اپنی عوام کو، چیف منسٹر پنجاب نے جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اس کی مثال گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے۔ جس طرح بلال صاحب نے بات کی ہے، 130 انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینکس بنائے گئے ہیں، اور یہ صرف لاہور یا بڑے شہروں میں نہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی بنائے گئے ہیں، جس میں ریورس ویلز کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اسی پانی کو گراؤنڈ واٹر کا جو واٹر ٹیبل ہے اس کو ریچارج کرنے کے لیے یوز کیا جا سکے۔ اس طرح کی انویسٹمنٹ کون کرتا ہے؟ اس سے پہلے جو 500 بلین کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں پنجاب کے یہ 67 بڑے شہروں کے اندر یہ کام ہوگا، 25 سال کا پلان، 25 سال کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو جو ہے نا وہ پلان کیا گیا ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیں، ڈسپوزل اسٹیشن کی بات کی گئی، تقریباً 6500 کیوسک ایڈیشنل کیپیسٹی ان شہروں کے اندر جو ہے نا وہ بڑھائی گئی ہے۔ بلال صاحب نے بات کی 1100 نئی اسپیشلائزڈ مشینری سسٹم میں ایڈ ہو چکی ہے، اور اتنی ہی مزید ایڈ ہونے جا رہی ہے۔ اس لیول کی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر پنجاب کی عوام کی سہولت کے لیے چیف منسٹر پنجاب کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تنقید کرنی چاہیے اگر کوئی کام میں کمزوری ہو، ہم تنقید کو بڑی ہوش اسلوبی سے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، کہیں کو کمی ہو اس کو بہتری کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج حکومت پنجاب جو ہے نا وہ نظر آتی ہے ہر جگہ کے اوپر۔ آج کوئی توجہ نہیں پیش کی جاتی کہ اگر فلاں جگہ پہ پانی کھڑا ہے تو ہم یہ کہیں کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ بھائی بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، پانی نکل بھی جاتا ہے اس کے بعد، لیکن یہ شاید ان کو اپنے صوبے میں دیکھنا چاہیے، وہاں پہ بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، اس کے بعد پانی نکلتا نہیں ہے، وہ وہیں پہ رہتا ہے، ہفتوں وہاں رہتا ہے۔ سیویج کا پانی، بارش کا پانی مکس ہو کے لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔
آج پنجاب کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ جو 500 بلین کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس وقت پنجاب کے ان شہروں کے اندر, وہاں پہ سیویج کے چینلز علیحدہ بن رہے ہیں اور جو سٹارم واٹر ہے اس کو علیحدہ اس کے چینلز بن رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی چیز دیکھی, آج سے 2 دن پہلے بھی ایک ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک ساتھی ہیں, وہ تنقید کر رہے تھے کہ کہاں گیا ستھرا پنجاب. ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ستھرا پنجاب جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام ہے. ان کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام ہے. بھائی آپ اپنا سندھ سالڈ ویسٹ بورڈ لے کے آئیں, اس کی کارکردگی لے کے آئیں, کتنا بجٹ اس پہ لگاتے ہیں لے کے آئیں, ہم اپنا بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. آج الحمدللہ عید الاضحیٰ گزرتی ہے تو پورا پاکستان, پورا پنجاب, پوری دنیا جو اس چیز کو فٹنس کرتی ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ریکارڈ صفائی کی جاتی ہے, کیونکہ سسٹم موجود ہے, نیٹ ورک موجود ہے. کہیں پہ کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی نیچرل کلیمٹی ہو جاتی ہے, اب مونسون میں بارشیں جو ہوتی ہے اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے, لیکن آپ کو صوبے کے اندر ایک چھوٹے سے افسر سے لے کے ٹاپ لیول تک ہر شخص فیلڈ میں نظر آتا ہے. چیف منسٹر پنجاب 24 آور وہ فلی ایک ایک چیز کی خود مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ آج پنجاب کے اندر چیف منسٹر پنجاب کے یہ جو جتنے بھی انیشیٹوز ہیں لوگوں کو ڈلیور کر رہے ہیں. اسی لیے تو باقی صوبوں سے آواز آتی ہے کہ جی ہمیں بھی مریم نواز شریف کی صورت میں چیف منسٹر پنجاب ملے. میں اپنے بھائی کی اجازت سے میں نہیں آنا چاہتا تھا اس طرف, میں نے مونسون کے لیے آپ کو زحمت دی تھی. ایکچولی بات یہ ہے کہ کشمیر میں الیکشن چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب خود گئے ہیں, آپ نے جلسہ بھی دیکھا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ خود گئی ہیں, وہاں پہ کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں ہے, وہاں کے لاء کے مطابق سی ایم جا سکتی ہیں. انہیں پتہ چل رہا ہے کہ جی یہ تو میدان میں نکلے ہیں اور لوگوں میں پذیر آئی ہے, الیکشن جیتنا یہ صرف اس چیز کی باتیں ہیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہم تو مونسون کا بتانے آئے تھے کہ ہمیں یہ ریلیف دی اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے تھے, بٹ یہ مجبوراً کرنی پڑتی ہیں بات. یہ کشمیر الیکشن میں اللہ کی مہربانی سے پی ایم ایل این واضح طور پہ سیٹس نکال رہی ہے, یہ اس وقت اس کا ریئیکشن ہے. دوسری بات میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے مجھے پاکستانی ہونے کے ناطے کرنی چاہیے تاکہ کوئی میسج غلط نہ جائے. یہاں پہ شرجیل صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے, میں کبھی بھی انہیں فالو نہیں کرتا کیونکہ ہمیں انتظار کرنا پڑا ان کی پریس کانفرنس کی وجہ سے اپنی بات کرنے سے, اس لیے میں نے سنا. انہوں نے بات کی کہ جی پنجاب نے بین کیا ہے سندھ کو, تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں خود بھی عرصہ دراز اس کی ویٹ کی پروکیورمنٹ ایز اے منسٹر انچارج دیکھتا رہا ہوں. تو یہاں پہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کسی جگہ پہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں بین کر سکتے, بالکل ہم نہیں کر سکتے, میں اس چیز کو مانتا ہوں, نہ کوئی بین ہے. اس وقت بھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 350 بلین کے قریب گورنمنٹ آف پنجاب انویسٹ کرتی ہے آپ کو سبسڈائز آٹا دینے کے لیے. تو بھئی آپ کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی میں آج کے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ کہ آج بھی ہماری 6-7 ہزار میٹرک ٹن روزانہ کی ہماری ریلیزز ہیں ٹورڈ سندھ. بھئی ہم سندھ کے لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, بٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو تو ہم کرٹیسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں نا. ان کو تو کہتے ہیں نا کہ ہوش کے ناخن لیں, ادھر بھی پیسے انویسٹ کریں, ادھر بھی لگائیں پیسے. اگر پنجاب بڑا بھائی ہونے کے ناطے اگر ویٹ کو پرکیور کرتا ہے, اس پہ پنجاب کے لوگوں کے بلین آف روپیز انویسٹ کرتا ہے, اس کو ہولڈ کرتا ہے, اس کو سبسڈائز کر کے سستا آٹا لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے, تو کیوں وائی ناٹ سندھ کو بھی کرنا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم سندھ عوام سے یہ حق نہیں چھین رہے. وہ تو آج ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ جو انچارج ہیں اس پورے پروسیس کے, ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا آج بھی ہماری جو ریلیزز ہیں 7 سے 8 ہزار میٹرک ٹن موجود ہیں ڈیلی بیسس پہ. بھئی ہم جواب دہ ہیں, یہ پنجاب ہے, پنجاب میں سسٹم کو کوئی نہ کوئی بندہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی چلتی ہے, یہاں پہ شفافیت چلتی ہے, آپ کے یہاں پہ نہیں چلتی. تو ہمیں اس چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے ضرور دیکھنا پڑتا ہے